تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، جس نے پوری کائنات کو بنایا اور سجایا۔ اور تمام پاکی رب تعالیٰ کی، جس نے زندگی اور حیات کو پیدا فرمایا اور ہم سب کو اہل ایمان سے اٹھایا، اور ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں قرآن عظیم جیسی بہت بڑی نعمت عطا کی۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک سنت مبارک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ آقائے دو جہاں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا عمل مبارک بحالت روزہ، افطار، وضو، غسل، سفر و حضر، ہر حال میں، گھر میں ہیں یا گھر کے باہر ہیں، مسواک شریف اور کلی کو لازم قرار دیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا۔ اور اس کے طبعی فوائد، اس پہ غور و فکر کیا جائے کہ دانت صاف کرنے میں جو حکمت ہے، اس کے انسان کے اپنے ظاہر اور باطن سے بڑا تعلق ہے کہ جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں اس غذا سے ہمارے دانتوں کے اندر جو ذرات رہ جاتے ہیں، اگر انہیں بر وقت صاف نہ کیا جائے، ان کے اندر جراثومیں پیدا ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کیڑا لگ گیا ہے۔ اور ایک جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میری امت میں جو لوگ وضو میں مسواک اور کھانے کے بعد خلال کرتے ہیں وہ بہت خوب ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد تنکا لے کر دانتوں میں خلال کرنا، ان غذائی اجزاء کو نکال دینا، یہ سنت مبارک ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ کھانے کے بعد مکمل مسواک شریف بھی کر لی جائے۔ تو 5 وقت کی نماز میں آپ مسواک شریف کریں۔ ایک تو نماز کے کئی گنا بڑھ جانے کا اجر و ثواب پا لیں گے، ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ میں آج کے اس خطاب کو اور اس جمعۃ المبارک میں ملنے والے فیوض و برکات کو کشمیر کے مسلمانوں کے نام کرتا ہوں۔ آج میرے فون پہ میسج ملا تو اس سے میرا موضوع تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ میرے واٹس ایپ پہ یہ میسج موجود ہے
السلام علیکم۔ مجھے اس نے مخاطب کرنے والے نے میں نے آپ کے بیان میں حزب البحر کی بات سنی ہے، مہربانی فرما کر آج جمعہ کے خطاب میں اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ آپ کا خطاب سن کر پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے، مہربانی فرما کر اس کے کلمات اور پڑھنے کے طریقہ سے آگاہ کر دیں۔ یہ مجھے میسج ملا، تو میں نے ارادہ بدل لیا۔ جو موضوع تھا، ویسے بھی آج میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی تھی اور حزب البحر میں اس کے کچھ آیات کا ذکر بھی ہے، تو یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کے بارے میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا۔ رات کا جو خطاب تھا اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا، 4 اسماء میں نے بتائے، 5واں اسم اس میں اسم ذات ہوتا ہے اللہ کا۔ تو حزب البحر کی آج ڈیٹیلز میں نے بات کرنی ہے، پڑھوں گا بھی پورا حزب البحر پڑھوں گا، کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے پڑھوں گا اور ہندو مودی کی تباہی و بربادی کے لیے پڑھوں گا، اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے لیے پڑھوں گا۔ اب حزب البحر کی آپ سنیں، پہلے تعریف سن لیں۔ یہ دعا ہے، دعائے حزب البحر، امام طریقت قطب الاقطاب حضرت شیخ سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور شہنشاہ کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذکر کے دوران مراقبہ کی حالت میں تعلیم فرمائی تھی۔ یہ دعا جو ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی مناجات کرتے ہیں، تو پھر اسی حالت میں جب انہیں اونگ آتی ہے تو اللہ کا جب کرم ہوتا ہے تو اسی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو پھر جو تبرکات ملتے ہیں ان تبرکات کو وہ امت کے لیے بطور تحفہ اللہ کے اولیاء پیش کر دیتے ہیں۔ جو اس پہ عمل کرے فائدہ پا لیتا ہے، جو عمل نہ کرے پھر اس کا اپنا گھاٹا ہے۔ تو یہ مقبول ترین دعاؤں کا مجموعہ ہے جو حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ کریمہ میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور اس کی دعوت بہت افضل ہے، اور یہ تمام دینی و دنیاوی امور کے لیے اکثیر صفت اور تحریر بہدف ورد وظیفہ ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ جو بہت نشانے والا تیر سے وہ نشانہ لگاتا ہے یا بولڈ نکالتا ہے، اس کا نشانہ جو ہے وہ اپنے نشان پہ نہیں لگتا یا گڑبڑ ہو جاتی ہے، نشانہ جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر نہیں پہنچتا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ نشانے والے کا نشان جو ہے مقررہ مقام پہ نہ لگے، لیکن حزب البحر پڑھنے والے کا نشانہ جا کے لگتا ہے، لیکن وہ پڑھے اس طریقے سے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، تو پھر تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اکثیر صفت اور تحریر بہدف وظیفہ ہے۔ یہ ہر 4 سلاسل سے، یعنی 4 جو سلسلے ہیں، سلاسل انہیں کہا جاتا ہے، 4 سلسلے بڑے، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتیہ، اکثر اہل اللہ و مشائخ عظام نے اسے اپنا ورد بنایا ہے، اور اس کے فیوز و برکات ظاہری و باطنی سے مالا مال ہوئے ہیں۔ اکابر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اسے سیف الفقراء بھی کہتے ہیں، فقیروں کی تلوار کہتے ہیں نا، کہ اس بندے کی بات قبول ہو جاتی ہے، یہ منہ سے بات کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی اس کا اپنا کمال تو نہیں ہوتا، وہ تو جس ذات سے تعلق کو جوڑتا ہے وہ ذات اس کی زبان کو تلوار بنا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی زبان سے ڈرو، یہ رحمان کی تلوار ہے،
اور یہ رب تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ خاصان حق کا کہنا ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، مقبول ہیں، ان کا کہنا ہے اس کا ورد کرنے سے بندہ طالب حق، مقرب حق ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان، ہاتھ، خیال، نگاہ، توجہ سب کچھ ہی سیف الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کن کی ننگی تلوار بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حافظ صاحب آپ کو؟ جنہوں نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائیں گے، کیونکہ سائل کا سوال اور اس کا جواب وہ دیکھ بھی رہا ہوگا اور سن بھی رہا ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اس پوری دعا کے اندر، اذا سئل بہی احبابا و اذا دعا بہی عطا، یعنی اس کے وسیلے سے، اس دعا کے وسیلے سے جو بھی سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کر دے گا۔ اور معتبر عاملین جو ہیں، کاملین، عارفین، ذاکرین، شاکرین، ساجدین، راکعین نے اس کے فضائل و فوائد کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہزاروں فرشتے، ہزاروں جنات، ہزاروں روحانی موکلات اس حزب کی خدمت پر مامور ہیں۔ یہ جو حزب پڑھی جاتی ہے، یہ دعا، حزب دعا کو کہتے ہیں، یہ جو دعا پڑھ اس کے لیے مامور ہیں، اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو حسب استعداد و قابلیت اہل دعوت اور پڑھنے والے حزب البحر کے پاس حاضر ہوتے ہیں جب یہ بندہ پڑھتا ہے، اور اس کے دینی و دنیاوی کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدد الہی ہوتی ہے۔ پڑھنے والا موکلات جنات سے جو صحیح ولی ہے اللہ کا، وہ جنوں اور موکلات سے مدد نہیں طلب کرے گا، اس کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ میں اس کی اوصاف بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس کی مدد کو وہ پہنچتے ہیں۔ اور جس وقت اہل دعوت کا ورد شروع کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اسی وقت ان تمام معقلات علوی و سفلی میں اس طرح انتشار و ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ پڑھا جاتا ہے، اس کے مقرر جتنے بھی جنات ہیں، معقلات ہیں، ملائکہ ہیں، ان میں ایک دم کھلبلی مچ جاتی ہے، جس طرح شہد کے چھتے کو چھیڑنے سے شہد کی مکھیوں میں شور و انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا کہ ہاں یہ کوئی زمین پہ بیٹھنے والا بندہ جس نے ان کو چھیڑ دیا، ہواؤں میں اڑنے والے جنات متوجہ اس کی طرف، فرشتے جو ذکر میں لگے ہیں، جو جنات و موکلات ذکر میں لگے ہوئے ہیں، جس قدر اہل دعوت کے ورد میں باطنی قوت اور روحانی کشش ہوتی ہے، اسی قدر معقلات اہل دعوت کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کی خدمت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ معقلات علوی و سفلی جو جنات ہیں، ہاتھوں میں طرح طرح کے نقد و جنس، سونا و چاندی اور مال و دولت اس کے خدمت میں لا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ حزب میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آج پڑھنے جا رہا ہوں، وہ حزب آپ کے سامنے۔ میں کی چیز چھپا کے نہیں رکھتا، میں امت کے لیے یہ اپنی خدمت سمجھتا ہوں کہ میں تحفے میں انہیں پیش کروں، لیکن کوئی پڑھنے والا تو ہو، کوئی عمل کرنے والا ضرور ہو۔ اور جو بھی اس کا ورد کرتا ہے اس کو بہت سی نعمتیں ملتی ہیں اگر اس نے، لیکن اگر وہ غلطی کرے گا تو پھر اس طرح کی چیزیں اسے میسر نہیں ہوں گی، اس کے پڑھنے میں یا اس کی نیت میں فتور ہے، فتنہ و فساد ہے۔ اس کا پڑھنے والا اس طرح پڑھے تو جس کے لیے پڑھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، یقین جانے غیبی قوتیں اس کو اٹھا کے اس کے پاس لے آئیں گی، لیکن اس کی نیت ٹھیک ہو۔ تو اسی طرح بہت سے الغرض یہ حزب البحر قضائے حاجات و حل المشکلات، دینی و دنیاوی اور حصول و فیوز و برکات ظاہری و باطنی کے لیے اکثیر اور از بس آزمودہ تحیر بہدف، اور اس کے پڑھنے والا جو ہے سلامتی، حفاظت
چاہے وہ بری بیری ہوائی میں سفر کر رہا ہے، تسخیر خلق، تسخیر امراؤ سلاطین، ادائے قرض، کشائش رزق، شرح صدر، زیادتی علم و فہم، کمال معرفت، کمال محبت الہی، کمال محبت عروج الہی،